دیکھیے اللہ کی خفیہ تدبیر کافروں کے ساتھ کیسے ہوتی اور اس کی خفیہ تدبیر ہی کامیاب رہتی ہے۔ ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، عمر 300 سال اس کو کل ملی۔ اس کا نام تھا شداد ابن عاد، عاد کا بیٹا شداد۔ شداد کا نام سنا ہوگا۔ شداد نے انبیاء کرام کے ماننے والوں سے ایک بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایمان والے بندوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ جنت میں محل ہے، جنت میں بالا خانے ہیں، اور وہ محل جو ہے وہ مٹی کے نہیں ہے بلکہ وہ سونے کے محل ہے۔ اس پہ بالا خانے بھی سونے کے ہیں، اس کی دیواریں سونے کی ہے اور اس میں یاقوت جڑے ہوئے ہیں، جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر قیمتی اور سچے موتی ہیں، پھر اس میں نہریں بہ رہی ہے، پھر اس میں درخت ہیں، پھر اس میں حوریں ہیں، پھر اس میں پرندے ہیں، پھر اس میں پھل ہے، اس میں پھول ہے، پھر اس میں مشک ہے، زعفران ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ یہ ساری چیزیں اس نے سنی۔ سننے کے بعد چونکہ وہ اللہ کا منکر تھا، اللہ کے رسولوں کا منکر تھا، وہ کافر تھا، اس نے سوچا کہ معاذ اللہ میں بھی جنت بناؤں گا، میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کی جنت میں تو جا نہیں سکتا تھا کیونکہ اللہ کی جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان والے کے بغیر اللہ کی جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ جو ایمان والا ہے بس وہی جنت میں جائے گا، ایمان والے کے سوا کوئی نہیں جا سکتا جنت میں۔ اس کے پاس ایمان تھا نہیں، بادشاہت تھی، حکومت تھی، دولت تھی، اور اس نے جو چھوٹے چھوٹے بادشاہ اور جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے سب لوگوں پہ ظلم کر کے، جبر کر کے، زیادتی کر کے اس نے جو ہے وہ اپنی ایک حکومت قائم کی۔ حتیٰ کہ اس کے بھائی کا نام شدید ابن عاد تھا، اس کا نام شداد بن عاد تھا۔ شدید کا انتقال ہو گیا تو شداد کو پوری حکومت مل گئی اور وہ بلا شرکت غیرے ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک بن گیا۔ اس نے بڑے بڑے معمار بلائے، بڑے بڑے انجینئر بلائے، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی جنت ایسی ہے، ایک جنت میں بھی بناؤں گا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، ایک جنت میں بھی بناؤں گا، اور اس جنت کے اندر اتنے اتنے بڑے رقبے میں محل ہی محل ہوں گے، میرا محل، میری کنیزوں کے محل، میری بیبیوں کے محل، اسی طریقے سے میرے وزیروں کے محل وغیرہ وغیرہ۔ اس نے پورا ٹارگٹ دیا اور کہا کہ وہاں پر ریگزار نہیں ہوں گے، کنکر پتھر نہیں ہوگے، وہاں پر جو ہے سچے موتی بکھرے ہوں گے، یاقوت اور جواہرات بکھرے ہوں گے، نہریں ہوں گی، درخت لگائے جائیں گے، یہ ہوگا وہ جو جنت کا ایک تصور ہے جو قرآن و احادیث کے اندر ہم پڑھتے سنتے ہیں، ایسی جنت وہ زمین پہ بنانا چاہتا تھا۔ ایمان والوں نے سنا تو ان کو ٹینشن تو ہوا ہوگا کہ یہ جنت بنائے گا، چیلنج ہے، اور پھر اس نے جب لوگوں کو بتایا کہ میری جنت ایسے ہوگی تو کہا کہ اس میں تو خرچ بہت لگے گا، اتنا سونا کہاں سے آئے گا، اتنے یاقوت کہاں سے لائیں گے، جواہرات کہاں سے لائیں گے، یہ کہاں سے لائیں گے، وہ کہاں سے لائیں گے، مشک و زعفران، یہ وہ سب ان لوگوں نے جو سارے معاملات پیش کیے تو اس نے کہا کہ 200 سے زائد بادشاہ میرے ماتحت ہے۔ 200 سے زائد بادشاہ، وہ 200 سے زائد تھے اور 250 سے کم تھے، بعض روایتوں میں 235 کا ذکر بھی آیا ہے۔ میں احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وہ 200 سے زائد اور 250 سے کم۔ تو اس نے کہا کہ جتنے بادشاہ ہیں سارے بادشاہوں کو کہے کہ اپنے خزانے سے سونا، یاقوت، جواہرات، ہیرے، موتی، یہ سب وہ ادھر بھیجیں ہمارے پاس، سب جمع کرو، اور ان سب بادشاہوں کے رعایا کے اندر جس کے پاس سونا ہو، یاقوت ہو، جواہرات ہو، وہ سب کو کہو کہ وہ بھی سب جمع کرائیں، جو نہیں دے اس سے ظلمن چھینو، ان سے جبرن چھینو، اس لیے کہ ہمیں بنانا جنت ہے۔ اس پاگل کو پتا نہیں تھا کہ اللہ نے جنت تو بنائی ہے لیکن اس نے کسی سے چھین کر تو نہیں بنائی ہے، وہ تو خالق جنت ہے، اسے چھیننے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر اس کی جنت، یہ جو ہم سنتے ہیں یہ ایک نقشہ ہے، یہ جو ہم سنتے ہیں کہ جنت ایسی ایک نقشہ ہے،
ورنہ جب دیکھیں گے تب پتا چلے گا کہ جنت کس چیز کا نام ہے۔ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جنت پھر جنت ہے، جنت کی شان ہے۔ بلکہ جنت میں تو یہاں کی کوئی چیز آدمی کھا لے تو کھانے پر اس کو بدہضمی ہو سکتی ہے، عام طور پہ لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے کھانے پر، مگر جنت میں کتنا بھی کھائے گا اس کو کوئی بدہضمی نہیں ہوگی۔ ہم یہاں کھا کر کے تھوڑا سا بچ جاتا ہے، کھانے پر تھوڑا سا بچ جاتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کو کوئی کھایا تو کھایا ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ لیکن جنت کا حال یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی پھل توڑ کر کے، اچھا ایک اور بات جنت کی، جب جنت میں کوئی پھل توڑے گا درخت سے تو جیسے وہ ہاتھ اٹھائے گا تو درخت کی ٹہنی جھک کر کے اس کے قریب آ جائے گی، یعنی اس کو اونچا نہیں ہونا پڑے گا، ٹہنی خود نیچی ہو جائے گی اس کے لیے، اور وہ پھل توڑے گا۔ اب پھل توڑ کر کے کھایا، کچھ بچ گیا، جیسے ہی چھوڑا وہ پھل پھر سے پورا ہو جائے گا۔ کوئی پرندہ اڑ کر کے جا رہا ہے، دل میں آیا کہ میں نے آج پرندے کا گوشت کھانا ہے، وہ بھون کر کے آپ کے پاس آ جائے گا، آپ نے کھایا، کھا کر کے چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر وہ پورا ہو کر کے پھر اڑتا ہوا چلا جائے گا۔ اللہ کی جنت ہے، اگر میں جنت کا ذکر کروں تو پھر جنت کا ہی ذکر ہوتا رہے، لیکن وہ جنت ہے۔ آپ نے آخری درس قرآن میں جو اس سال کے رمضان شریف میں ہوا اس میں بھی کچھ جنت کا ذکر ہوا، تو بہرحال اس نے اپنے انداز سے کہا کہ سب لوگوں کا سونا، جواہرات اور موتیاں، ہیرے سب اکٹھا کرو، یاقوت وغیرہ سب اکٹھا کرو۔ چھینتے گئے، 10 سال تک کے سونا، یاقوت، ہیرے، جواہرات سب جمع ہوتے رہے، 10 سال تک چھینا چھپٹی چلتی رہی، حتیٰ کہ سمندروں سے نکالنے والوں کو بھی متعین کر دیا کہ جتنا نکال سکتے ہو نکالو، اور نکالا اس نے۔ حوصلہ ہمت اس کی جتنی تھی اس نے اتنا کام کیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی زمین کا انتخاب ہوا جہاں کوئی پہاڑ نہیں ہو بلکہ چٹیل میدان ہو، اس کی حکومت میں ایک بہت بڑے رقبے پر پھر وہ زمین کا انتخاب بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد سونے کے محلات تیار ہونے شروع ہوئے، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جب تک وہ تیار ہو کر کے بالکل مکمل نہیں ہوں گے میں دیکھنے نہیں جاؤں گا۔ کام سے لگا دیا اس نے، ہزاروں لوگ رات دن کام سے لگے رہتے، خوب محنت کرتے، کوشش کرتے، کاوشیں کرتے، یہاں تک کہ لکھا گیا ہے کہ 40 سال ہو گئے، 40 سال میں شداد کی خود ساختہ جنت تیار ہو گئی۔ اس میں سونے کے محل، مشک کی زمین، عنبر، نہریں، درخت، پرندے، چرندے سب تیار ہو گئے۔ سب تیار ہونے کے بعد جب اس تک یہ خوشخبری آئی کہ آپ کی خود ساختہ جنت تیار ہو گئی ہے، اس نے کہا ابھی نہیں، ابھی جو میرے وزراء اور وزیر ہیں آس پاس میں ان کے مکانات اور محلات بھی تیار کرو۔ پھر مزید اس میں تیاری ہونے لگی، وہ بھی تعمیر ہو گئے۔ ادھر وہ تعمیر ہو رہے تھے، شداد نے حکم دیا کہ سب کو میرے ساتھ اس جنت میں چلنا ہے، ہم سب اس جنت میں جائیں گے۔ مسلمانوں کی جنت میں تو مرنے کے بعد لوگ جائیں گے، ہم جیتے جی اس جنت میں جائیں گے۔ اس جنت میں جانے کے لیے 10 سال تک تیاریاں ہوتی رہی، گھوڑے، کھچر، اونٹ، ہاتھی، جو بھی وہ کر سکتے تھے اپنے طور پر سب تیاریاں کیا، اور پھر شداد پوری تیاری کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی خود ساختہ بنائے ہوئی جنت میں داخل ہونے کے لیے نکلا، اور سفر کرتے کرتے ابھی جنت اور اس کے درمیان ایک منزل کا فاصلہ رہ گیا تھا، ایک منزل رہ گئی تھی کہ اب وہ اپنی خود ساختہ جنت میں جاتا، وہاں سے خوشبو آ رہی تھی ہواؤں کی۔ ظاہر سی بات ہے، مشک اور زعفران جب زمین پہ بچھایا گیا ہو بڑی تعداد میں، جب اس سے ہوا لگ کر کے گزرے گی تو خوشبو کا کیسا سما پیدا کرے گی، ایسے خوشبو کا سما پیدا ہو رہا تھا، اور وہ خوشبو کا سما پیدا ہوا، ایک منزل باقی تھی۔ ایسے میں اچانک آسمان سے ایک چیخ اور ایک خوفناک آواز سنائی دی، اور جب وہ چیخ اور خوفناک آواز سنائی دی تو شداد اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس چیخ کی تاب نہ لا سکا، اور وہ اپنی خود ساختہ جنت میں جانے سے پہلے، اس جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔
وہ اپنے گمان میں مکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرماتا، اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا۔ مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حالات سے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ جو پلان کرتے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، جو میرے اللہ نے منصوبہ تیار کر رکھا ہے وہ پورا ہوگا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع ہوں، مسلمان اپنے رب کی طرف پلٹیں، مسلمان اپنے رب کی طرف آئیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے، ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اللہ کا قریبی نہیں بناتے، تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہم بھی ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کافر ہی اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو، غافل بھی، کافر کے ساتھ غافل بھی اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیں، اللہ سے خوف کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔